بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے سے سورۃ دخان شروع کر رہے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو یہاں سے سورۃ دخان شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معانی اور مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرب کو معجز کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے یہ حروف بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے، اور تم اپنے کلام میں بھی ان حروف کا استعمال کرتے ہو، تو تم اس طرح کا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا لاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ آسان ترین راستہ کہ اس کلام جیسا ایک کلام بنا لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج قبول کرتے اور لوگوں کو ایک کلام اور دکھا دیتے، اور اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ بند ہو جاتا۔ اس آسان ترین راستے کو چھوڑ کر انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، قتل و غارت کا راستہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز رہے ہیں۔ اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے کہ وہ اس کلام جیسا کلام بنائیں۔ علماء نے، مورخین نے ان کے کلام کو کتابوں میں درج کیا ہے اور بڑی وسعت کے ساتھ لکھا ہے، وسعت ظرفی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ فلاں شخص تھا اور اس نے یہ آیات بنائی۔ اب یہ اس نے جو آیات بنائی ہیں یہ اہل علم کے لیے، اہل بلاغت کے لیے یہ ان کی خدمت میں پیش ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں دو لوگوں کا نام ملتا ہے جو ایک ہی زمانہ میں رہے اور فصاحت اور بلاغت کے وہ امام سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے قرآن کے مقابلے میں کچھ آیات بنائیں۔ جب ہر ایک کی آیات دوسرے کے سامنے پیش کی گئیں تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے کلام کو لغو قرار دیا کہ بالکل بے فائدہ، بے معنی اور فضول گفتگو کی ہے، فضول کلام بنایا ہے یہ تم بات کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو جو ذکر فرمایا، اس میں ان کے لیے ایک تحدی ہے، چیلنج ہے، اور ان کو ایک یعنی عاجز کرنے کا ایک مقصد بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، بعض اوقات اس چیز کی اہمیت کو
بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہاں پر قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہی اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر بیان بھی فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ رات، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات کب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو قرآن کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ قرآن کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، اور دوسری دفعہ اس کا جو نزول ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے انا انزلناہ، انزلہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اکٹھا اتارا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو اتارا۔ اور جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے نزلنا یا تنزیل، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ انزلنا کے لفظ استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یکبارگی لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر اتارا ہے، وہ لیلۃ القدر کے اندر۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جب تک کسی قوم میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر یا کوئی اپنے پیغمبر کا نمائندہ نہیں بھیج دیتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو انا کنا منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین، کہ رسول ہم نے بھیجے جو بشارتیں بھی دینے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بھی بشیرا و نذیرا کے نام آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کلام کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے لوگوں کو برے اعمال کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ فیہا یفرق، اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، تمام حکمت والے کام۔ لیلۃ القدر کے اندر وہ تقسیم کیے جاتے ہیں تمام حکمت والے کام۔ امرا من عندنا، سارے کے سارے کام وہ ہماری طرف سے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ان کو بھیجنے والے ہیں، یعنی تمام جو کام ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 شعبان کو یہ کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملات تقسیم کرتے ہیں۔ جس شخص نے پیدا ہونا ہے اس کا نام بھی درج کر دیا جاتا ہے، جس نے فوت ہونا ہے اس کا نام بھی درج کر دیا جاتا ہے، پورے سال کا رزق اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ بعض روایات میں آتا ہے، اور وہ جو روایات ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 کے قریب ہے، تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ 15 شعبان سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہو اور لیلۃ القدر تک یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات اس میں منقول ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا 15 شعبان کی ایک تاریخ کو رات کو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں گئے تھے اور وہاں پر جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو تمام لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے،
تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے چند لوگوں کے، جن میں سے ایک مشرک ہے، مشرک کی بخشش نہیں کی جاتی۔ دوسرے نمبر پر جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ تیسرے نمبر پر دل میں کینہ رکھنے والا، دوسرے مسلمان بھائیوں کی دشمنی اپنے دل میں رکھنے والا، ان کے نقصان کو سوچنے والا، اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ شرابی جو شراب پینے کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ جو قتل کرنے والا ہے، قاتل ہے، اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور جو شخص شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور جو شخص چغل خور ہے اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ یہ 7 لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی شخص جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو اور میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی شخص جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں؟ ہے کوئی شخص جو مصیبت میں مبتلا ہو، مصیبت زدہ ہو اور وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں جو انفرادی عبادت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی جو عبادات ہیں ان میں صرف اور صرف فرض اور واجبات کی اجتماعی عبادت ہے۔ باقی تمام جو عبادات ہیں، نماز کا جو طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے جتنے بھی نفلی ہیں یا سنتیں ہیں وہ انفرادی ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ بدعت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے بالکل قطعاً یہ ثابت نہیں ہے۔ شبینے پڑھے جاتے ہیں، وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور پھر سپیکروں میں پڑھے جاتے ہیں، جو اطراف کے لوگ ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ان کو بھی مشقت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نفل عبادات ہیں، نفل عبادات کا جو اصل مزاج ہے شریعت کا وہ تنہا کرنے کا ہے اور چپکے سے کرنے کا ہے۔ اس میں شور شرابہ اور ایک جو اجتماع کرنا، یہ چیزیں اس میں ثابت نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر کمرہ چھوٹا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو میری نیند کا خیال کیا کرتے تھے کہ اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چراغ نہیں جلاتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جگاتے نہیں تھے۔ جب سجدہ کرنے کی جگہ آتی تھی، جو وقت آتا تھا، تو میں چونکہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ مجھے یوں تھوڑا سا مس کر دیا کرتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ جو نفلی عبادت ہے اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو گھر میں سویا ہوا شخص ہے، جو گھر میں آرام کرنے والا شخص ہے، اس کی بھی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ چہ جائے کہ ہم سپیکر کھول لیں اور پھر ہلا گلا شروع کر دیں اور پٹاخے بجائیں اور ساری رات جو ہے وہ پورے محلے کی نیند کو خراب کریں۔ اب دیکھیں کہ ہر گھر کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بعض گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے سوئے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو نیند آئی ہے اور آپ نے سپیکر شروع کر دیے ہیں، آپ نے وہ پٹاخے بجانا شروع کر دیے ہیں، ان کی نیند آپ نے خراب کر دی۔ تو جو چیز جس قدر، یہ بہت اہم اصول میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جو چیز جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کریں گے تو وہ دین نہیں رہے گا۔ اب مثال کے طور پر پورے ذخیرہ حدیث میں ایک دفعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب ساری زندگی میں ایک دفعہ وہ قبرستان میں جانا اور ان اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ صحیح طریقہ ہوگا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی میں سے ایک دفعہ گئے، تو آپ بھی سنت کی نیت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی نیت سے ایک دفعہ قبرستان میں جائیں
اور ایک دفعہ آپ مرحوم یعنی دعا تو پھر مرحومین کے لیے ہر وقت ہی کی جائے گی، لیکن قبرستان میں جا کر خصوصی اہتمام کے ساتھ 15 شعبان کو دعا کرنا یہ ایک دفعہ ہی ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نوافل ہیں، جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وہ روزہ ہے، تو یہ ساری چیزوں کا اسی طریقے پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ جو نوافل ہیں، اگر کوئی شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، ایک فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم رات کو نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے، یقین مانیے اس پوری رات، ایک رات تو کیا، ساری زندگی کی راتیں وہ نوافل، تہجد، سب کچھ مل جائے، وہ ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو نوافل میں بقدر استطاعت وہ عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اور زبردستی جگا جگا کر وہ عبادت کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس میں جتنی دیر آپ آرام سے اطمینان کے ساتھ، بلکہ یوں اس میں دیکھیں کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تسبیحات ہم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہے، اور نیند کے غلبے کی وجہ سے زبان لڑکھڑا بھی سکتی ہے، اور قرآن کا صحیح لفظ پڑھنے کی بجائے ہم غلط پڑھ دیں، تو اس لیے یہ چیزیں جتنی شریعت میں بیان کی گئی ہیں اتنی ہی کرنی چاہیے، جتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امرا من عندنا، معاملات ہماری طرف سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، ہم ان معاملات کو بھیجنے والے ہیں، یعنی رزق وہ ہم بھیجنے والے ہیں، مصیبت کو دور ہم کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے وہ ہم ہیں، ساری چیزیں ہم انا کنا مرسلین وہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، جس طرح اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات کے اندر سارے جو معاملات ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رحمۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید